الرحیم، تنقید کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔ سوال نمبر 1، دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ کس نے کیا؟ میتھیو آرلنڈ، ایلٹ، فلابیر، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام ہی تنقید ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ تو الف اس کا جواب ہوگا صحیح، الف یعنی میتھیو آرلنڈ کا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2 میں، سوال نمبر 2 میں ہے تنقید زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس۔ یہ قول کس کا ہے؟ ریچرڈسن، ٹینیسن، ایلٹ، حسب والا میں سے ایک زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے کہ ایلٹ کا قول ہے۔ ایلٹ کا کیا قول ہے؟ ایلٹ کا قول ہے تنقید زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی کہ سانس ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 کی طرف دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 3 میں ہے کہ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا گیا۔ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا گیا۔ یہ قول کس کا ہے؟ الف فلابیر، بے ایلٹ، اور سی ہو گیا یعنی کہ میتھیو، اور دال حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ فلابیر نے کہا۔ فلابیر نے کیا کہا؟ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کہا۔ اب چلیے سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں ہے، سوال نمبر 4 میں تنقید کو ادب کے گیسوؤں کا جو بتایا۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کا جو بتایا۔ یہ قول کس کا ہے؟ آرلنڈ کا، ٹینیسن کا، ایلٹ کا، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ یہ قول جو ہے اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ ٹینیسن۔ ٹینیسن نے ادب کو گیسوؤں کا جو بتایا۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کا جو بتایا ٹینیسن نے، نقاد میں سے ہے۔ سوال نمبر 5 کی طرف دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں کیا ہے؟ تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ الف میں ٹینیسن، بی سرور، اس کے بعد جو ہے جیم چیخوف، دال حسب والا میں سے ایک سے زائد، رے حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم یعنی کہ چیخوف کا قول ہے۔ چیخوف کا قول ہے تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی ہے چیخوف نے جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کس نے کہا؟ تو فلابیر نے۔ تنقید کو ادب کے گیسوں کا جو ٹینیسن نے بتایا۔ تنقید کو اس مکھی سے تشبیہ دی جو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکتی ہے۔ تو اس کا جواب ہے چیخوف۔ اب سوال نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 میں کیا ہے؟ کس کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کہ تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ ریچرڈسن، چیخوف، ایلٹ، حسب والا میں سے ایک سے زیادہ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف یعنی ریچرڈسن کا یہ قول ہے۔ ریچرڈسن کا کیا؟ تو یہ ریچرڈسن کا قول ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہ سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ چلیے ریچرڈسن کا قول ہے۔ تو سوال نمبر 7 کی طرف دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 7 میں کیا ہے؟ تنقید کی قدر متعین، تنقید جو ہے قدر متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے۔ تنقید ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور پست و بلند معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی عصریت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تنقید کیا کرتی ہے؟ تنقید قدر متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور پست و بلند معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی عصریت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ آل احمد سرور، عباس ابراہیم، ایمرسن۔ تو یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ کس کا ہے؟ آل احمد سرور کا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، عباس ابراہیم نہیں، ایمرسن نہیں، بلکہ یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ تنقید قدر متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور پست و بلند معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ہر دور کی ابدیت اور ابدیت کی عصریت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ سوال نمبر 8 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 8 میں ہے کس نے کہا کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ یعنی یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟
کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ ڈرائیڈن کا، ایمرسن کا، سرور کا۔ حسب والا میں سے ایک ساتھ، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بے، یعنی کہ ایمرسن کا یہ قول ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام رہتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ یہ قول ایمرسن کا ہے۔ چلیے سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 9 میں ہے، کس نے کہا کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے؟ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہے، الف میں چیخوف، اور بے میں ڈرائیڈن، جیم میں ایمرسن، دال میں حسبی والا میں سے ایک سے زائد، اور رے میں حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بی یعنی کہ ایمرسن، بی، ڈرائیڈن کا یہ قول ہے۔ ڈرائیڈن کا کیا قول ہے؟ کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت ہی شدید ہوتا ہے۔ یہ ڈرائیڈن کا قول ہے۔ چلیے سوال نمبر 10 کی طرف۔ سوال نمبر 10 میں کیا ہے؟ کس نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر چوٹ کی کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات کو یقین کر لو؟ کس نے یہ کہہ کر تنقید نگار پر تانا کشی کی یعنی چوٹ کی کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر یقین کر لو؟ یہ قول کس کا ہے؟ الف رچرڈسن، بے ڈرائیڈن، اور جیم بائرن، دال حسبی والا میں سے کوئی نہیں، رے حسبی والا میں سے زیادہ، حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی یہ بائرن کا قول ہے۔ کیا قول ہے؟ کہ تنقید نگار پر چوٹ کی کہ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر یقین کر لو۔ یہ بائرن کا قول ہے تنقید کے متعلق۔ سوال نمبر 11 میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 11 میں ہے کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنی تاثرات کو بیان کر دے۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات کو بیان کر دے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یعنی والٹر پیٹر کا، کلیم الدین کا، چیخوف کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ والٹر پیٹر کا ہے۔ والٹر پیٹر کا یہ قول ہے۔ والٹر پیٹر کا کیا قول ہے؟ کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ سوال نمبر 12 میں دیکھتے کیا ہے۔ سوال نمبر 12 میں ہے کہ کس نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے؟ جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے، یعنی کس نے تنقید کو استدلال کے سائنس کہا ہے جو تخلیق کے شعر کے مسائل سے بحث کی جاتی ہے؟ یہ قول کس کا ہے؟ چیخوف کا، ڈرائیڈن کا، کولڈرج کا، حسبی والا میں سے ایک سے زائد، حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ یعنی سائنس کا، تنقید کے استدلال کی سائنس کا، کس نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق کے شعر کی مسائل سے بحث کرتی ہے؟ تو یہ قول جیم، یعنی کہ کولڈرج کا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کولڈرج۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 13 میں سوال نمبر 13 میں ہے، نقاد نہ فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد ہوتا ہے۔ اب وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو، اور ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ مثلا یہ قول تھوڑا لمبا ہے کہ نقاد نہ فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد ہو، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کی نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو، ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ تو اس کا صحیح جواب کون ہوگا؟ الف کرشن چندر، بے کلیم الدین، اور جیم عبدالصمد، دال حسبی والا میں سے کوئی نہیں، حسبی والا میں سے ایک سے زائد۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی کہ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا ہے۔ کیا قول ہے کلیم الدین احمد کا؟ کہ نقاد نہ فرائڈ کا خوشاچی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد ہوتا ہے، وہ فرائڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو، ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو کلیم الدین احمد کا۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔
کلیم الدین احمد۔ چلیے سوال نمبر 14 کی طرف۔ سوال نمبر 14 میں کیا ہے؟ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تحسین ہے، تقریض ہے، اور کبھی کبھی نری تنقیص اور بیجا نکتہ چینی، بے حاصل خردگیری۔ آج بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا ممکن ہے۔ یعنی یہ قول کس کا ہے؟ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تحسین ہے، تقریض ہے، کبھی کبھی نری تنقیص و بیجا نکتہ چینی، یعنی نری یعنی خالص تنقیص اور بیجا نکتہ چینی، بے حاصل خردگیری۔ اور آج بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے کی امتیاز کرنا ممکن ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا، یا سرور کا، یا حسن کا؟ حسب والا میں سے ایک زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ کیا ہے کلیم الدین احمد کا قول؟ اصل دشواری یہ ہے کہ اردو میں تنقید سے مراد تعریف ہے، تحسین ہے، تقریض ہے، اور کبھی کبھی نری تنقیص و بیجا نکتہ چینی، بے حاصل خردگیری۔ آج بھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کوٹے میں امتیاز کرنا ممکن ہے۔ دراصل اس میں دو اقوال ہے کلیم الدین احمد کے تنقید کے متعلق۔ یہاں سے چلیے، ایک قسم کی کسوٹی ہے، تنقید ایک قسم کی پرکھ ہے، ایک قسم کی کسوٹی ہے جس سے کھرے کھوٹے کی امتیاز کرنا ممکن ہے، کھرے کھوٹے میں امتیاز کرنا ممکن ہے۔ اور یہاں سے اوپر جو ہے الگ قول ہے، یعنی دو قول ہے کلیم الدین احمد کا تنقید کے متعلق۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 15 میں کیا ہے۔ سوال نمبر 15 میں ہے، تنقید کوئی کھیل نہیں جس سے ہر شخص بھی آسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے اور ایک صناعی فن ہے، اور ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ کیا ہے اس میں قول؟ تنقید کوئی کھیل نہیں جس سے ہر شخص بھی آسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی فن ہے، اور ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ صناعی ہے اور فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی ہوتے ہیں، آسان بھی ہوتے ہیں۔ اور تنقید کیا ہے؟ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے، اور فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی، آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ اس میں چغتائی کا، کلیم الدین احمد کا، عبدالصمد کا۔ حسب والا میں سے ایک زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا کلیم الدین احمد، یعنی یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بھی آسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صناعی ہے، اور فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی، آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد کا۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ تذکروں کے متعلق اقوال۔ تنقید کے ابتدائی نقوش تذکروں میں ملتے ہیں، تو اس کی وجہ سے تذکرہ نگار کے کچھ تصنیفات ہیں، اس کو بھی یہاں پر جو درج کر لیا گیا ہے۔ تذکروں کی تنقیدی اہمیت۔ مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ ہمارے شعراء کے تذکرے کا گو جدید اصول کے مطابق نہ لکھے گئے ہوں، تاہم ان میں بہت سی کام کی باتیں مل جاتی ہیں جو ایک محقق اور ادیب کی نظروں میں جواہر ریزوں سے کم نہیں ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں۔ مولوی عبدالحق کا ماننا ہے کہ ہمارے شعراء کے تذکرے کا گو جدید اصول کے مطابق نہ لکھے گئے ہیں، تو تاہم لیکن ان میں بہت سے کام کی باتیں مل جاتی ہیں جو ایک محقق اور ادیب کی نظروں میں جواہر ریزوں سے کم نہیں ہوتے۔ چلیے سوال نمبر 1 میں کیا؟ تذکرہ نگار کے متعلق کچھ سوالات ہیں۔ کس نے تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا؟ کس نے تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا؟ الف مولوی عبدالحق، بے عباس ابراہیم، جیم کلیم الدین احمد، دال حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں۔ جس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ الف، یعنی کہ مولوی عبدالحق نے کیا کہا؟ تذکروں میں ملنے والے تنقیدی نمونوں کو اردو تنقید کا پہلا نقش قرار دیا۔ کون؟ مولوی عبدالحق۔ چلیے سوال نمبر 2 پر دیکھتے ہیں تذکروں کے متعلق کیا قول ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے، کس نے تذکرے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تنقید کی ماہیت اوپر اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہیں رکھتے ہیں۔
اردو تنقید پر ایک نظر، یہ کتاب ہے جس میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ کس نے تذکروں کے متعلق لکھا ہے کہ یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اوپر اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے، عباس ابراہیم نہیں، عبدالصمد نہیں، بلکہ یہ قول الف یعنی کلیم الدین احمد کا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہوگا الف، کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد نے کیا کہا؟ یہ تنقید محض سطحی ہے، اس کا تعلق زبان ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں کہ تنقید کی ماہیت اور اس کے مقصد محاورہ اور عروض سے ہے، لیکن یہ شاید کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تنقید کی ماہیت اوپر اس کے مقصد اور اس کے صحیح اسلوب سے بھی تذکرہ نویس واقفیت نہیں رکھتے۔ یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ سوال نیچے ہے، یہاں پہ یہ کلیم الدین احمد نے کہا۔ چلیے سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس کے مطابق تذکروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے؟ کس نے یہ مانا ہے کہ تذکرہ ہو یا نہ ہو برابر ہے؟ اس میں چغتائی، کلیم الدین احمد اور منشی سجاد حسین، حسبی والا میں سے ایک زیادہ، حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی کلیم الدین احمد نے کہا کہ تذکرہ ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہے۔ سوال نمبر 4 میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہے، سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک اردو تنقید تذکرے کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ پرانے تذکرہ نگار سیدھے سادے طریقے سے نسبتاً خاموشی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج کل زور و شور، ہنگامہ، تمطراق زیادہ ہے، لیکن اندر خلا ہی خلا ہے، یعنی خالی ہی خالی ہے، اندر خالی ہی خالی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کلیم الدین احمد، فراق، اقبال مجید، حسبی والا میں سے زیادہ، حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ کلیم الدین احمد کا کیا قول ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک اردو تنقید تذکرہ کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھتی۔ پرانے تذکرہ نگار سیدھے سادے طریقے سے نسبتاً خاموشی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ آج کل زور و شور، ہنگامہ، تمطراق زیادہ ہے، لیکن اندر خلا ہی خلا، یعنی خالی ہی خالی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ چلیے سوال نمبر 5 میں کیا ہے؟ پرانے تذکروں میں اس قدر بیجا اختصار ہوتا ہے کہ یہ حصہ بیشتر ناکارہ رہ جاتا ہے، اور کبھی کبھار شاعر کے نام کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ یہ قول کس کا ہے؟ کرشن چندر، عباس ابراہیم، کلیم الدین احمد۔ یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، کلیم الدین احمد۔ اب سوال نمبر 5 میں دیکھتے کیا ہے۔ ہم تذکروں پر تنقیدی و تحقیقی قلم اٹھاتے وقت اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ وہ ایک ایسے عہد، ماحول اور ادبی فضا میں لکھے گئے ہیں کہ جس میں نقد شعر اور سخن فہمی کا معیار آج کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ معیار شعر و سخن، یہ کتاب کا نام ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ کہ ہم تذکروں پر تنقیدی و تحقیقی قلم اٹھاتے وقت اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہد اور ماحول ادبی فضا میں لکھے گئے ہیں کہ جس میں نقد شعر اور سخن فہمی کا معیار آج کے معیار سے بالکل مختلف تھا۔ یہ قول کس کا ہے؟ الف، ابو لیث صدیقی، عباس ابراہیم، عبدالعزیز، حسبی والا میں سے زیادہ، حسبی والا میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا ابو لیث صدیقی۔ ابو لیث صدیقی نے کہا کہ تذکروں پر تنقیدی و تحقیقی قلم اٹھاتے وقت اس بات کو نظر انداز نہ کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسے عہد، ماحول اور ادبی فضا میں لکھے گئے ہیں کہ جس میں نقد شعر اور سخن فہمی کا معیار آج کے معیار سے بالکل مختلف تھا۔ تو یہ قول ابو لیث صدیقی کا ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ ابو لیث صدیقی کا۔ یہ قول ابو لیث صدیقی کا ہے۔ چلیے سوال نوٹ میں کیا ہے؟ نوٹ حنیف نقوی کے مطابق تذکرے ہمارے سرمایہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہے، جنہیں نظر انداز کر کے نہ تو ہم اردو شاعری کے مطالعہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے ادبی و تنقیدی شعور کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے قدیم شاعروں کو انہی تذکروں کے ذریعے جانا ہے اور پہچانا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ
بصیرت بھی انہی تذکروں کے فضا میں پروان چڑھی ہے۔ تو شعراء اردو کے تذکرے، یہ حنیف نقوی کا قول ہے، نوٹ کے طور پہ دیا گیا ہے کہ نوٹ حنیف نقوی کے مطابق تذکرے ہمارے سرمایہ ادب کا ایک گراں قدر حصہ ہیں، جنہیں نظر انداز کر کے نہ تو ہم اردو شاعری کے مطالعے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ اپنے ادبی و تنقیدی شعور کے آغاز و ارتقاء کی تاریخ مرتب کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے قدیم شاعروں کو انہیں تذکروں کے ذریعہ جانا اور پہچانا ہے، تو یہ نہیں بلکہ ہماری ناقدانہ بصیرت بھی انہی تذکروں کے فضا میں پروان چڑھی ہے۔ یہ حنیف نقوی کا قول ہے۔ اب یہاں سے تذکرہ نگار اور تذکرہ نگار کی تصنیفات۔ اردو کا سب سے پہلا تذکرہ نکات الشعراء کس کی تخلیق ہے؟ سوال نمبر 1، نکات الشعراء کس کی تخلیق ہے؟ تو نکات الشعراء جو ہے الف میر تقی میر، بے مصحفی، جیم عبدالحی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ میر تقی میر کا قول، یہ میر تقی میر کی یہ تصنیف ہے نکات الشعراء۔ نوٹ میں دیکھتے ہیں، نوٹ میں ہے کہ 1751 میں فارسی میں لکھا ہوا پہلا اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ 103 اردو شعراء کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے، کس میں؟ نکات الشعراء میں۔ یہ کلیم الدین میر تقی میر نے اسے 1751 میں فارسی زبان میں اردو شعراء کا تذکرہ لکھا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 2 میں گلشن گفتار کس کا تذکرہ ہے؟ کرشن چندر فتح پوری، خواجہ حمید خاں، تو یہ اس کا صحیح جواب ہوگا گلشن گفتار جو ہے خواجہ حمید خاں کا تذکرہ ہے۔ خواجہ حمید خاں اس کو 1752 میں لکھتے ہیں، اور یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے۔ یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے، یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے، یہاں نوٹ میں دیا ہوا ہے، یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے۔ کیا؟ گلشن گفتار خواجہ حمید خان نے پہلا دکنی تذکرہ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ سوال نمبر 3 میں دیکھتے کیا ہے؟ تحفۃ الشعراء، تحفۃ الشعراء یہ کس کی تخلیق ہے؟ عنایت اللہ، افضل بیگ قاشقال، عبداللہ حسین، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی کہ افضل بیگ قاشقال کی تصنیف ہے۔ کیا؟ تحفۃ الشعراء 1752 میں تصنیف کی گئی۔ سوال نمبر 4 میں ریختہ گویاں، سوال نمبر 4 میں ہے کہ ریختہ گویاں کس کی تصنیف ہے؟ فتح علی گلدیزی، عباس ابراہیم، مرزا کاظم، حسب علامہ سے ایک زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ فتح علی گلدیزی کی تصنیف ہے یہ ریختہ گویاں، ریختہ گویاں۔ سوال نمبر 5 میں ریاض حسنی کس کی تخلیق ہے؟ ریاض حسنی، اس میں چقائی، عنایت اللہ فتوت، عبدالصمد، حسب علامہ سے زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی عنایت اللہ فتوت کی یہ تصنیف ہے۔ سوال نمبر 6 میں مخزن نکات 1755 کس کی تخلیق ہے؟ یعنی 1755 میں لکھے، عصمت جاوید، اقبال مجید، قیام الدین قائم چاند پوری، حسب علامہ سے زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں۔ مخزن نکات کس کی تصنیف ہے؟ تو قیام الدین قائم چاند پوری کی تصنیف ہے، یعنی اس کا صحیح جواب جیم ہوگا، قیام الدین قائم چاند پوری کی تصنیف مخزن نکات۔ سوال نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ چمنستان شعراء کس کی تصنیف ہے؟ چمنستان شعراء کس کی تصنیف ہے؟ الف لکشمی نارائن شفیق، اسد علی، مرزا کاظم علی، حسب علامہ سے زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ لکشمی نارائن شفیق کی تصنیف ہے چمنستان شعراء 1762 میں لکھی گئی۔ طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ سوال نمبر 8 میں طبقات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ الف قدرت اللہ شوق، جیلانی بانو، ابو الحسن، حسب علامہ سے زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب الف ہوگا، یعنی کہ قدرت اللہ شوق کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 9 میں دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ تذکرہ شعراء اردو 1780 کس کی تخلیق ہے؟ میر حسن دہلوی، الف بے عباس ابراہیم، اور جیم شورش، حسب علامہ سے ایک سے زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ میر حسن دہلوی کی یہ کتاب ہے تذکرہ شعراء اردو 1780 میں یہ لکھی گئی۔ گل عجائب، سوال نمبر 10، گل عجائب کس کی تخلیق ہے؟ اسد علی خان تمنا، وجیہ الدین شیفتہ، تو اس کا صحیح جواب ہوگا اسد علی خان تمنا۔ رموز الشعراء 1779 کس کی تخلیق ہے؟ الف سید غلام حسین شورش، اقبال مجید، عبدالصمد، جیم حسب علامہ سے ایک سے زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ سید غلام حسین شورش کی کتاب ہے، الف سید غلام حسین شورش۔ سوال نمبر 12 میں کیا ہے؟ مسرت افزا کس کی تخلیق ہے؟ 1780 کرشن چندر، ابو الحسن، خوب چند زکا، حسب علامہ سے ایک زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ابو الحسن، مسرت افزا ابو الحسن کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 13 میں ہے گلشن سخن کس کی تخلیق ہے؟ عصمت چغتائی کی، عباس ابراہیم کی، مرزا کاظم، مبتلا لکھنوی کی، حسب علامہ سے زاد، حسب علامہ سے کوئی نہیں، گلشن سخن کس کی تخلیق ہے؟ گلشن سخن جو ہے
مرزا کاظم مبتلا لکھنوی کی ہے. سوال جواب کیا ہو جائے گا جیم، یعنی مرزا کاظم مبتلا لکھنوی. سوال نمبر 14 میں ہے کہ گلزار ابراہیم 1784 کس کی تخلیق ہے؟ گلزار ابراہیم 1784 کس کی تخلیق ہے؟ مصطفی، محی الدین، جیم محمد ابراہیم خان خلیل، دال حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ محمد ابراہیم خان خلیل کی یہ تصنیف ہے گلزار ابراہیم 1784. اب سوال نمبر 15 میں ہے تذکرہ ہندی کس کی تصنیف ہے؟ 1794 یہ کس کی تخلیق ہے تذکرہ ہندی؟ الف مصطفی، بے وجی الدین، جیم زکا، دال حسب والا میں سے زائد، ارے حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا مصحفی، یعنی الف. تذکرہ ہندی 1794 غلام حمدانی مصحفی کی لکھی ہوئی تصنیفات میں سے ہے. گلشن سخن کس کی تخلیق ہے؟ تو مرزا کاظم مبتلا لکھنوی کی. اور اس کے بعد جو ہے گلزار ابراہیم کس کی تصنیف ہے؟ گلزار ابراہیم محمد ابراہیم خان خلیل کی تصنیف ہے. اب اس کے بعد جو ہے تذکرہ ہندی مصحفی کی یہ بتا دیا گیا. اس کے بعد 16 نمبر سوال میں عیار الشعراء 1799 کس کی تخلیق ہے؟ خوب چند زکا، بے جیلانی بانو، جیم عبدالصمد، دال حسب والا میں سے زائد، رے حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ الف، یعنی کہ خوب چند زکا کی یہ تصنیف ہے. خوب چند زکا کی تصنیف عیار الشعراء 1799 ہے. سوال نمبر 17 میں ہے تذکرہ عشقی 1808 یہ کس کی تخلیق ہے؟ مرزا علی لطف، شاہ کمال، اس کے بعد وجی الدین عشقی، دال حسب والا میں سے کوئی نہیں، اور را حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جیم، یعنی وجی الدین عشقی کی تصنیف ہے تذکرہ عشقی وجی الدین عشقی کی تصنیف ہے. چلیے تذکرہ عشقی 1801 میں لکھی گئی. چلیے اس کے بعد ہے گلشن ہند 1801 میں یہ کس کی تصنیف ہے؟ کس کی تخلیق ہے؟ الف مرزا علی لطف، بے ناصر، جیم شیفتہ. تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ مرزا علی لطف کی تصنیف ہے. سوال نمبر 19 ہے عمدہ منتخبہ کس کی تخلیق ہے؟ الف اعظم الدولہ سرور، جیلانی بانو. تو اس کا عبداللہ حسین، حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. عبداللہ حسین، حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ عمدہ منتخبہ کس کی تخلیق ہے؟ اعظم الدولہ سرور کی تخلیق ہے، یعنی الف اس کا صحیح جواب ہوگا. سوال نمبر 20 میں کیا ہے مجموع الانتخاب کس کی تخلیق ہے؟ کرشن چندر، شاہ کمال، منشی سجاد حسین، حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بے، یعنی کہ شاہ کمال کی تصنیف مجموع الانتخاب ہے. ریاض الفصحاء کس کی تخلیق ہے؟ 1806. تو ریاض الفصحاء مصحفی، الف مصحفی اقبال مجید بے، جیم عبداللہ حسین، دال حسب والا میں سے زائد، رے حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا مصحفی، یعنی کہ غلام حمدانی مصحفی کی تصنیف ریاض الفصحاء 1806. سوال نمبر 22 میں مجموعہ نغز کس کی تصنیف ہے؟ مجموعہ نغز کس کی تخلیق ہے؟ قدرت اللہ قاسم، جیلانی صاحب، منشی سجاد حسین، حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. اس کا صحیح جواب ہوگا کہ قدرت اللہ قاسم کی تصنیف مجموعہ نغز ہے 1806. سوال نمبر 23 میں تذکرہ بے جگر. سوال نمبر 23 میں تذکرہ بے جگر کس کی تخلیق ہے؟ تذکرہ بے جگر کس کی تخلیق ہے؟ کرشن چندر، عباس ابراہیم، خیرانی لال جگر. تو یہ سوال اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، خیرانی لال جگر کی تصنیف میں سے ہے. سوال نمبر 24 میں دیکھتے ہیں کیا ہے. سوال نمبر 24 میں ہے کہ دیوان جہاں 1807 کس کی تخلیق ہے؟ دیوان جہاں بینی نارائن جہاں، احمد علی، جمال پاشا، حسب والا میں سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی بینی نارائن جہاں. دیوان جہاں بینی نارائن جہاں کی تخلیق 1807 میں لکھی گئی. اس کے بعد طبقات سخن کس کی تخلیق ہے؟ طبقات سخن 1807 کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی غلام محی الدین مبتلا میرٹھی کی تصنیف ہے. تذکرۃ الشعراء 1836 یہ کس کی تخلیق ہے؟ تذکرۃ الشعراء 1836 ابن امی طوفان. اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی ابن امی طوفان کی تخلیق ہے، تصنیف ہے تذکرۃ الشعراء 1836. سوال نمبر 27 میں ہے دستور الفصاحت کس کی تصنیف ہے؟ دستور الفصاحت یہ کس کی تصنیف ہے؟
احمد علی خان یکتا شیفتہ منشی سجاد حسین، اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی کہ احمد علی خان یکتا کی تصنیف دستور الفصاحت ہے۔ ریاض الفصحاء غلام حمدانی مصحفی کی دستور الفصاحت 1834 جو ہے احمد علی خان یکتا کی تصنیف ہے۔ گلشن بیخار، سوال نمبر 28، گلشن بیخار کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ سوال اس کا جواب ہوگا بے، یعنی مصطفیٰ خان۔ گلشن بیخار مصطفیٰ خان شیفتہ کی کتاب ہے، مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے، تذکرہ کی تصنیف ہے یہ۔ اس کے بعد 29 نمبر سوال میں دیکھتے ہیں، گلستان بے خزاں 1849 کس کی تخلیق ہے؟ گلستان بے خزاں 1849 یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو گلستان بے خزاں جو ہے عصمت چغتائی، شمس الدین قطب الدین باطن، تو یہ کس کی تصنیف ہے؟ اس کا صحیح جواب ہوگا قطب الدین باطن کی تصنیف ہے۔ گلستان بے خزاں قطب الدین گلستان بے خزاں قطب الدین باطن کی تصنیف ہے، اور گلستان بے خار کے جواب میں لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 30 میں، سوال نمبر 30 میں ہے طبقات الشعراء ہند کس کی تصنیف ہے؟ طبقات الشعراء ہند، طبقات الشعراء ہند کس کی تصنیف ہے؟ عصمت چغتائی، مولوی کریم الدین، قادری بخش، حسبی والا میں سے ایک سے زائد، حسبی والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی کہ مولوی کریم الدین کی تصنیف ہے، مولوی کریم الدین کی تصنیف ہے۔ اب سوال نمبر 31 میں، سوال نمبر 31 میں ہے گلستان سخن کس کی تصنیف ہے؟ گلستان سخن کس کی تصنیف ہے؟ مرزا قادر بخش، عباس ابراہیم، عبد الرحمن، حسب والا میں سے ایک زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی مرزا قادر بخش کی تصنیف گلستان سخن ہے، 1855 میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 32 میں ہے عقد ثریا، عقد ثریا کس کی تخلیق ہے؟ کرشن چندر مصحفی، عبد الصمد، حسب والا میں سے ایک زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب ہوگا مصحفی، یعنی کہ غلام حمدانی مصحفی کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 33 میں ہے میرات الشعراء، میرات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ نساخ کی، عبد الرحمن دہلوی کی، عبد الصمد کی، اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی عبد الرحمن دہلوی کی، عبد الرحمن دہلوی کی تصنیف میرات الشعراء ہے۔ سوال نمبر 34 میں ہے خوش معرکہ زیبا، خوش معرکہ زیبا کس کی تصنیف ہے؟ خوش معرکہ زیبا کس کی تصنیف ہے؟ امام بخش، سعادت خان ناصر، مرزا ہادی، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی سعادت خان ناصر کی تصنیف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سعادت خان ناصر کی تصنیف ہے کیا؟ خوش معرکہ زیبا۔ سوال نمبر 35 میں ہے گل رانا کس کی تخلیق ہے؟ مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحی اور عبداللہ، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی مولوی عبدالحی کی تصنیف گل رانا ہے، مولوی عبدالحی کی تصنیف گل رانا ہے۔ سوال نمبر 36 میں کیا ہے؟ سوال نمبر 36 میں ہے تذکرۃ المعاصرین و سخن الشعراء کس کی تخلیق ہے؟ تذکرۃ المعاصرین و سخن الشعراء کس کی تخلیق ہے، یعنی کس کی تصنیف ہے؟ عبد الغفور نساخ، اقبال مجید، عبد العزیز، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا الف، یعنی عبد الغفور نساخ کی تصنیف تذکرۃ المعاصرین اور سخن الشعراء ہے، یہ دو کتاب ہے۔ اس کے بعد 37 نمبر سوال میں ہے خم خان جاوید، خم خان جاوید کس کی تخلیق ہے؟ امیر مینائی، لالا شری رام، مالک رام، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا بے، یعنی لالا شری رام کی تصنیف کیا ہے؟ خم خان جاوید، خم خان جاوید۔ سوال نمبر 38 میں، سوال نمبر 38 میں کیا ہے انتخاب یادگار کس کی تخلیق ہے؟ صہبائی، امیر مینائی، عبداللہ، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب ہوگا بے، یعنی امیر مینائی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 39، سوال نمبر 39 میں ہے تذکرہ ماہ و سال و تذکرہ معاصرین کس کی تخلیق ہے؟ تذکرہ ماہ و سال اور تذکرہ معاصرین کس کی تخلیق ہے؟ اس میں چغتائی، اقبال مجید، مالک رام، تو اس کا صحیح جواب ہوگا جیم، یعنی کہ مالک رام کی تصنیف تذکرہ ماہ و سال و تذکرہ معاصرین مالک رام کی تصنیف ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 40 میں تذکرہ کے متعلق آخری سوال ہے انتخاب دواوین کس کی تخلیق ہے؟ انتخاب دواوین کس کی تخلیق ہے؟ امام بخش صہبائی، عباس ابراہیم، عبد الصمد، تو اس کا صحیح جواب ہوگا امام بخش صہبائی کی تصنیف انتخاب دواوین ہے۔